آج ہم حضرت کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب اسلامی نقطہ نظر سے روحانیت پر سینہ بسینہ علم کا ایک تفصیلی بیان فراہم کرتی ہے۔ آئیے بسم اللہ سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو پچھلی نشست میں ہم صفحہ 17 سے 19 تک لوح اول یعنی لوح محفوظ کی بات کر رہے تھے۔ یہ سمجھا تھا کہ یہ کائنات کا وہ ازلی نقشہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ جی بالکل، اور ایک اہم بات یہ تھی کہ اس نقشے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کہتے ہیں غیر جانبدار ہونا پڑتا ہے، امپارشل ہے نا؟ بالکل، تعصبات سے پاک۔ بالکل، غیر جانبداری بہت ضروری ہے۔ جب ذہن صاف ہو تو شعور وہ لاشعور کی گہرائی میں اتر کر لوح محفوظ کے نقوش کو پڑھ سکتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی تھا کہ گہرائی میں اترنے کے لیے استغنا چاہیے، یعنی ذہن ذرا ماحول سے آزاد ہو۔ ہاں، استغنا مطلب ذہن باہر کی دنیا میں نہ الجھا رہے ہر وقت، ورنہ اندر کی خبر کیسے ملے گی؟ ٹھیک، تو اس کے طریقے بھی دیکھے تھے، جیسے عبادت میں یکسوئی یا وہ تصور کرنا، خود کو روشنی کا نقطہ سمجھنا، دنیا سے الگ۔ یہ تھا پچھلی بار کا خلاصہ۔ جی۔ اب صفحہ 19 سے آگے چلتے ہیں۔ یہاں ایک نئی اصطلاح آ رہی ہے، جو۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہاں سے بات ایک نئے موڑ پر آ رہی ہے۔ مصنف رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ تصوف کی اصطلاح میں موجودات کا وہ مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے خد و خال پر مشتمل ہے۔ یہ ایک بنیادی تعریف ہے۔ اللہ کی صفات کے خد و خال پر مشتمل مجموعہ، یہ تھوڑا ایبسٹریکٹ سا لگ رہا ہے، ذرا آسان کریں گی؟ مطلب دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی کسی صفت کا عکس ہے اور ان سب عکسوں کا مجموعہ جو ہے، ایسا کچھ؟ بہت خوب، آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوچا ہے۔ کائنات کی ہر چیز، اس کی ہر حرکت اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا اظہار ہے، جیسے علم، قدرت، حیات، ان سب کے مظاہر، ان تجلیات کا جو مجموعہ ہے نا، صوفیہ اسے جو کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر فوراً ہی مصنف ایک اور بات بتاتے ہیں کہ یہی جو دراصل لوح دوم ہے۔ اوہ، اچھا، تو لوح اول یعنی لوح محفوظ جی۔ اور یہ لوح دوم یعنی جو، ان میں فرق کیا ہوا پھر؟ اگر لوح محفوظ وہ ازلی نقشہ ہے تو جو کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب اس کی بڑی دلچسپ وضاحت کرتی ہے۔ لوح محفوظ پر کائنات کی ہر ممکنہ حرکت، ہر پوٹینشل نقش ہے۔ ممکنہ؟ جی، ممکنہ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ذرہ 1000 راستوں میں جا سکتا ہے تو وہ 1000 امکانات لوح محفوظ پر ہیں۔ یہ اللہ کا منصوبہ، اس کا علم ہے۔ ٹھیک ٹھیک، ساری پاسبلٹیز وہاں درج ہیں۔ ہاں، لیکن پھر اللہ نے انسان کو ارادہ دیا، اختیار دیا۔ اب انسان ان 1000 ممکنہ راستوں میں سے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے ایک راستہ چنتا ہے۔ اچھا۔ جب انسان کا یہ ارادہ، یہ انتخاب لوح محفوظ کے اس نقشے میں شامل ہوتا ہے نا، تو وہ تصویر جو پہلے صرف اللہ کے علم میں تھی، ایک امکان تھی، اب اس میں انسانی عمل کا رنگ بھی آ گیا۔ واہ، یعنی اللہ کا علم جو امکانات ہیں، ہاں جمع انسان کا ارادہ جو انتخاب ہے، ہاں، برابر ہے لوح دوم، یہ مطلب ہوا؟ بالکل یہی، اسی لیے اسے لوح دوم کہا۔ اب یہ صرف اللہ کا ازلی نقشہ نہیں رہا، اس میں مخلوق کے ارادے کا عمل دخل شامل ہو گیا۔ اسی ملی جلی کیفیت کو جہاں خدا کا منصوبہ اور انسان کا عمل ملتے ہیں، اسے صوفیہ جو کہتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی اہم وضاحت ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری یہ دنیا، ہمارا تجربہ، یہ سب جو ہے؟ لوح دوم یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا پلان اور ہمارے ایکشنز مل کر ریالٹی بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، اسی لیے لوح محفوظ کو کہا پہلا عالم تمثال، یعنی مثال یا تصویر کا پہلا جہان جو صرف اللہ کے احکامات پر تھا، اور جو یعنی لوح دوم کو کہا دوسرا عالم تمثال، جہاں اللہ کے احکامات کے ساتھ انسانی ارادوں کی تصویریں بھی شامل ہو گئیں۔ یہ سمجھنے کے بعد تو تقدیر اور تدبیر کی جو بحث ہے اسے بھی ایک نیا اینگل ملتا ہے کہ تقدیر یعنی لوح محفوظ وہ سارے آپشنز دیتی ہے، اور تدبیر یعنی ہمارا ارادہ ان میں سے کسی ایک کو حقیقت بناتا ہے، جو لوح دوم یا جو ہے۔ بالکل،
اب یہاں سے مصنف ایک اور گہری بات کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کی حقیقت کو مزید سمجھنا ہے تو پہلے خالق کی وہ تعریف سمجھنی ہوگی جو خود قرآن نے بتائی ہے، یعنی سورۃ الاخلاص۔ یہ سمجھیں کہ آگے کی بحث کی بنیاد ہے۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ تو ہم سب پڑھتے ہیں، ازبر ہے، لیکن اس کا جو سے کیا تعلق بن رہا ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ آپ دیکھیں، اس صورت میں اللہ کی 5 بنیادی صفات ہیں۔ وہ ایک ہے کثرت میں ہی، بے نیاز ہے، محتاج نہیں، 3 لم یلد، وہ والد نہیں بنتا، پیدائش کا سلسلہ شروع نہیں کرتا، 4 ولم یولد، وہ جنا نہیں گیا، خود کسی پیدائشی سلسلے کا نتیجہ نہیں، 5 ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی جوڑ، ہمسر، خاندان نہیں۔ یہ ہے خالق کی تعریف۔ ٹھیک ہے، یہ 5 صفات خالق کی۔ اب کتاب یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ مخلوق کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ ہمیشہ خالق کی تعریف کے بالکل الٹ ہوگی، ضد ہوگی۔ الٹ کیسے؟ آئیے موازنہ کریں۔ خالق واحد ہے تو مخلوق، کثرت ہے، بہت سارے ہیں، خالق بے نیاز صمد ہے تو مخلوق، ہر لمحہ محتاج ہے، خالق باپ نہیں بنتا، لم یلد، مخلوق، اولاد پیدا کرتی ہے، باپ بنتی ہے، خالق جنا نہیں گیا، لم یولد، مخلوق، پیدا ہوتی ہے، جنی جاتی ہے، خالق کا خاندان نہیں، کفون احد، مخلوق، خاندانوں، قبیلوں، گروہوں میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بالکل آئینے کی طرح ہے، یعنی مخلوق کی ہر صفت خالق کی صفت کی نہیں ہے۔ اس سے یہ سمجھ آیا کہ ہم اپنی محتاجی، اپنی کثرت، اپنے یہ رشتے ناتے دیکھ کر اللہ کی بے نیازی، اس کی وحدت، اس کی یکتائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اپنی ضد سے پہچان سکتے ہیں۔ بالکل، اپنی حدود کو پہچاننا ہی تو معرفت کی طرف پہلا قدم ہے۔ اب خالق کی اس تعریف کو ذہن میں رکھیں۔ مصنف واپس آتے ہیں تخلیق کے عمل پر۔ فرماتے ہیں کہ جب ان صفات والے اللہ نے کن فرمایا، یعنی ہو جا، تو اللہ کی یہی صفات ایک طرح سے بکھر کر کائنات کی شکل و صورت بن گئیں۔ ایک منٹ، اللہ کی صفات کائنات بن گئی؟ یہ کیسے؟ اللہ تو واحد ہے، صفات کیسے بکھر گئی؟ یہاں بات صفات کے اجزاء یا ان کے مظاہر کی ہو رہی ہے۔ اللہ تو واحد ہے، احد ہے، لیکن اس کی صفات جیسے علم، قدرت، حیات وغیرہ، ان کے جو عکس کائنات میں ظاہر ہوئے وہ کثرت کی شکل میں آئے۔ آپ سمجھیں کہ اللہ کی صفات کے ان گنت مظاہر نے مل کر کثرت کا چہرہ بنایا۔ کثرت کا چہرہ؟ جی، اور یہی چہرہ وہ تمام انفرادی لروحیں ہیں جنہیں ہم الگ الگ مخلوقات کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ انسان، جن، فرشتے، حیوان، پودے، پتھر، یہ سب اسی کثرت کے چہرے کے نقش ہیں۔ تو تخلیق کی ایک تعریف یہ ہوئی کہ اللہ کی صفات کے مظاہر وہ انفرادی روحوں کی شکل میں ظاہر ہو گئے۔ کتاب میں ان روحوں کے لیے اجزاء لائے تجزا کی اصطلاح بھی ہے، اور امر ربی بھی کہا گیا ہے۔ یہ اجزاء لائے تجزا کیا ہے؟ ناقابل تقسیم جز؟ ہاں، اجزاء لائے تجزا کا مطلب ہے وہ اکائی جو مزید تقسیم نہ ہو سکے۔ جیسے ایٹم ایک بنیادی اکائی ہے، یا ایک مکمل وجود جیسے انسان۔ دیکھیں، انسان کے ہاتھ، پاؤں، سر، یہ سب حصے ہیں، لیکن بحیثیت انسان وہ ایک اکائی ہے۔ اگر آپ ہاتھ کاٹ دیں تو وہ انسان تو رہتا ہے مگر نامکمل ہو جاتا ہے۔ اصل اکائی متاثر ہوتی ہے۔ روح بھی ایسی ہی ایک مکمل، ناقابل تقسیم اکائی ہے۔ اور امر ربی قرآن میں ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح رب کے امر میں سے۔ جی، امر کا ایک مطلب تو ہے حکم، یعنی روح اللہ کے حکم سے بنی، لیکن امر کا دوسرا مطلب معاملہ یا کام بھی ہے۔ تو روح اللہ کے معاملات میں سے، اس کے کاموں میں سے ایک ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا حصہ نہیں بلکہ اس کے امر سے ہے۔ تو یہ ناقابل تقسیم روحیں یعنی اجزاء لا تجزیہ، یہ موجودات کی شکل میں ظاہر ہوئیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات واضح ہوئی۔ خالق، اس کی صفات، مخلوق صفات کا عکس، روح امر ربی۔ اب اس سب کا جو سے کیا تعلق بنا؟
اب مصنف ایک اور زاویے سے جو کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو یہ تعلق قائم ہوا ہے نا، کہ مخلوق خالق کی صفات کا عکس ہے، اسی تعلق کو، اسی ربط کو بھی تصوف میں جو کہا گیا ہے۔ اچھا، تو جو صرف لوہے دوم یا موجودات کا مجموعہ ہی نہیں، بلکہ خالق اور مخلوق کے بیچ کا جو کنیکشن ہے وہ بھی جو ہے؟ یہ تو جو کی کئی لیئرز کھل رہی ہیں۔ جی بالکل۔ اب دیکھیں سورۃ الاخلاص کی صفات کی روشنی میں جو کی مزید جہتیں کیسے واضح ہوتی ہیں۔ دوسری صفت کیا تھی؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہاں، بے نیاز۔ اس سے جو کی تعریف یہ بنی کہ مخلوق چونکہ محتاج ہے، اس لیے وہ ہر لمحہ، ہر سانس میں خالق کے اسی تعلق، اسی جو کی محتاج ہے۔ یہ جو ہی ہے جو ہمیں ہر لمحہ سنبھالے ہوئے ہے۔ یعنی ہمارا وجود، ہماری زندگی، ہر سانس، وہ اسی جو کے ذریعے اللہ سے جڑی ہے۔ یہ کنیکشن نہ ہو تو ہم ختم۔ بالکل۔ اور اللہ کی صفت حیات ہے نا، یا حی، وہی اس جو یعنی تعلق کو ہر لمحہ زندگی دے رہی ہے۔ پھر تیسری صفت تھی لم یلد، وہ باپ نہیں بنتا۔ جی، یہ مخلوق کے اندر جو پیدائش کا سلسلہ جاری کرنے کی صلاحیت ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ مخلوق اس کی محتاج ہے، خالق نہیں۔ جو کہ اس پہلو کو تصوف میں رخ اول کہا گیا ہے، پہلا چہرہ۔ اچھا، اور چوتھی صفت ولم یولد؟ وہ جنا نہیں گیا، یہ خود مخلوق کے پیدا ہونے کے عمل کی طرف اشارہ ہے۔ اسے رخ ثانی کہا گیا ہے، دوسرا چہرہ۔ یہ دونوں رخ یعنی نسل آگے چلانا اول اور خود پیدا ہونا ثانی، یہ جو کے اندر جو تنوع ہے نا، ورائٹی، اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سب جو کے ہی مختلف رنگ ہیں۔ حیرت انگیز۔ اور پانچویں صفت ولم یکن لہو کفوا احد، کوئی ہمسر، خاندان نہیں۔ یہاں جو کا تعلق انفرادیت سے بنتا ہے۔ پہلے جو ایک اجتماعی کیفیت تھی، جیسے انسانیت، اب وہ انفرادی احساس میں بدلتی ہے، جیسے ایک نوع یا ایک خاندان الگ الگ افراد میں بٹ جاتا ہے۔ یہ افراد کا وجود میں آنا، یہ بھی جو کے ذریعے۔ تو گویا سورۃ الاخلاص کی ہر آیت جو کے ایک خاص پہلو کو، ایک خاص ڈائمنشن کو کھول رہی ہے اور خالق و مخلوق کے تعلق کو واضح کر رہی ہے۔ یہ تو قرآن کی تفسیر کا بالکل ہی الگ انداز ہے۔ یقیناً۔ اسی لیے مصنف رحمت اللہ اگلا جملہ یہ لکھتے ہیں کہ جو نحنو اقرب الیہ من حبل الورید کی شرح ہے۔ ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جو اس آیت کی شرح ہے، وہ کیسے؟ ایسے کہ ابھی ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ کی صفات کا عکس الٹ کر مخلوق میں ہے۔ خالق واحد، مخلوق کثرت، خالق بے نیاز، مخلوق محتاج، ہے نا؟ جی، تو ہر صفت میں خالق اور مخلوق کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے جو اتنا گہرا ہے کہ مخلوق کا وجود ہی اسی پر قائم ہے۔ یہی تعلق، یہی ربط تو جو ہے، اور یہی تعلق تو وہ قربت ہے جو شہرک سے بھی زیادہ ہے۔ اس جو کو سمجھنا ہی اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اس سارے نظام کو، اس تعلق کو، اس جو کو سمجھ جانا، یہی کشف الجو ہے، یعنی جو کا کھل جانا، منکشف ہو جانا۔ جی، اور پھر مزید فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہمارے شعور کو محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اس کا اصل وجود، اس کا جو ٹیمپلیٹ ہے، وہ تمثال اول کی شکل میں جو کے اندر موجود ہے۔ تمثال اول یعنی وہی لوہے محفوظ والا پہلا نقشہ؟ بالکل، یعنی ہر چیز کا اصل ڈیزائن اللہ کے حکم کی صورت میں جو میں محفوظ ہے۔ کائنات کا ہر فرد، انسان، جن، فرشتہ، پودا، پتھر، سیارہ، سب اسی تمثال اول کے عکس ہیں۔ اچھا۔ اور چونکہ سب کا اصل ایک ہی جگہ ہے، یعنی جو میں، اس لیے تمام افراد لاشعوری طور پر جو کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ تو وحدت الوجود یا وحدت الشہود جیسے جو نظریات ہیں، ان کی بھی ایک عملی تشریح لگ رہی ہے کہ بھائی ہر چیز اصل میں ایک ہی جگہ سے جڑی ہے۔ ہم الگ الگ دکھتے ہیں مگر اندر سے ایک ہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں۔ اب مصنف ایک اور اصطلاح لاتے ہیں، مغیبات اکوان۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کی ان تفصیلات کو، ان باریکیوں کو مغیبات اکوان کہا جاتا ہے۔ مغیبات اکوان، مغیبات یعنی غیب کی چیزیں، پوشیدہ باتیں، اور اکوان مطلب کائنات، موجودات۔ تو مطلب ہوا
کائنات کے چھپے ہوئے راز یا کنٹرولز؟ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ یہ کائنات کے وہ پوشیدہ قوانین ہیں، وہ کنٹرول سسٹمز ہیں جن کے تحت ہر چیز چل رہی ہے۔ جس شخص کو مغیبات اقوان کا علم ہو جائے، یعنی وہ جو کی گہرائیوں کو سمجھ لے، وہ کائنات کو بالکل مختلف نظر سے دیکھتا ہے۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ ایک ذرے کی حرکت کو کائنات کی ہر دوسری حرکت سے جڑا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک پتے کے ہلنے کا تعلق کہاں کہاں تک ہے، جیسے ایک بیج سے درخت بننے کا عمل ہے۔ وہ صرف بیج اور درخت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ مٹی کے ذرات، پانی کے قطرے، ہوا، سورج کی روشنی، کیڑے مکوڑے، غرض ہر وہ عنصر جو اس عمل میں شامل ہے، ان سب کو اور ان کے آپس کے تعلق کو سمجھتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل ایکو سسٹم والی سوچ ہے، ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے۔ جی، اور کتاب کہتی ہے کہ ایسا شخص جو کا یہ شعور رکھتا ہو، وہ زمان و مکان کی قید سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے تو ہزاروں سال پہلے کے واقعات کا مشاہدہ کر لے یا ہزاروں سال بعد آنے والے حالات کو دیکھ لے، کیونکہ وہ کے ذریعے براہ راست حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، جہاں ماضی، حال، مستقبل ایک نقطے پر ہوتے ہیں۔ یہ تو واقعی عقل کو دنگ کر دینے والی باتیں ہیں۔ اس مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ روحانیت کوئی خیالی چیز نہیں، بلکہ کائنات کی گہری حقیقتوں کا علم ہے۔ اور اس کے لیے ذہن کو کتنا وسیع کرنا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکلنا پڑتا ہے۔ یقیناً روزمرہ کی پسند ناپسند اختلافات، ان سب سے بہت اوپر اٹھ کر سوچنا پڑتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک چھوٹی سی سورت الاخلاص، وہ خالق اور مخلوق کے پورے تعلق کی بنیاد بن گئی، اور کیسے کا تصور لوح محفوظ اور انسانی ارادے کو جوڑتا ہے، پھر خالق و مخلوق کے تعلق کی وضاحت کرتا ہے، اور آخر میں کائنات کے پوشیدہ نظام مغیبات اقوام تک لے جاتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم ہر لمحہ اللہ کے محتاج ہیں اور اسی تعلق، اسی کے ذریعے قائم ہیں، یہی تو اصل بندگی ہے۔ بالکل، یہ علم صرف جاننے کے لیے نہیں، بلکہ ماننے اور پھر اس کے مطابق جینے کے لیے ہے۔ یہ انسان کو اپنی حقیقت اور اپنے رب کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے۔ صرف کسی سے یہ سن لینا آپ کے ذہن کو کھولنے اور بڑھانے میں مدد دے گا، لیکن حقیقی جوہر صرف ذاتی مطالعہ اور غور و فکر سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ غور و فکر کے ساتھ خود مطالعہ کرنے سے آپ فہم کے اس افق تک پہنچ سکیں گے جسے سینہ بسینہ علم یا علم لدنی کہا جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز فکر کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے۔ آپ کے لیے، آپ کے اہل خانہ اور آپ کے بچوں کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ اللہ حافظ۔ آخر میں براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تاثرات چھوڑیں اور اسے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اسلام میں روحانی علم کے حقیقی جوہر کو سمجھنے کے لیے متجسس ہیں۔